اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم فرماتے ہیں۔ مال تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو میرا اللہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری نشانی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں، تو اسے دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ تو میرا اللہ دنیا سے کیسے بچاتے ہیں؟ دنیا کی رنگینیوں کے ماحول سے۔ اور وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، وہ بندہ آخرت پہ زیادہ یقین رکھتا ہے، دنیا پہ یقین نہیں رکھتا۔ اور وہ بندہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اور وہ کہتا ہے کہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ زور دیتا ہے۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث ہے۔ اور وہ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید یہ تھوڑا سا آج کے معاشرے میں مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند کرتے ہیں تو اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی کوئی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ اور اس آزمائش کا تو ایک بہت بڑا واقعہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن پھر آزمائش میں کیا ہوا؟ ان کے باغات تباہ ہو گئے، ان کی اولاد اللہ کے پاس چلے گئی، اور وہ خود سالہ سال بیماری کی کیفیت میں رہے۔ لیکن جب وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کے زیادہ انہیں عطا کیا، مال و دولت بھی دیا، اولاد بھی دی، کھیت کھلیان بھی دیے، جانور بھی دیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی۔
ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنے محبت کے دعوے میں اور کون ہے صرف جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی؟ توحید ہی تو بیان کرتے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچا تو نہیں، پکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور میں اسے پسند آ گیا۔ اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت چیک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا، تو اس لیے مجھے بھی چیک کیا۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نوازتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی بھی مصیبت سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے، خوشی اللہ کی طرف سے۔ جس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر انہیں ملتا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، اور اللہ کی محبت ان کو ملتی ہے جو صبر و شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہے سارا کچھ اللہ کا ہی ہے۔ اور ایک مسلمان کا فرض بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ میرا اللہ تو ہم سے بلکہ پوری دنیا سے محبت کرتا ہے، سبھی انسانوں سے۔ میرا اللہ ایک جگہ پر فرماتا ہے، یا عبادی، میرے بندو۔ میرا اللہ ہم سب سے بلکہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے ہم سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے آسمان اور زمین سجدوں سے بھرے ہوئے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور کون سے بندے؟ وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آج تم بھی میرے ہی ہو۔ اس فکر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باہیں پھیلا کر رحمت کی، یا عبادی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو نہیں کہا، روزے والوں کو نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، تہجد گزاروں کو نہیں کہا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف نیکوکاروں کو نہیں، جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے اور نظر ہی نہیں آتا، صرف گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، یا عبادی، تم سارے میرے ہی ہو، آ جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنی چند روزہ زندگی کے پیچھے ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا کوئی نفع کا کام نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے داؤد، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو نبی تھے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان میرے نافرمان مرد و عورت کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائے۔ اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو جائے۔ تو داؤد
جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی ایک اور بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو گناہوں کی توفیق ہی نہیں عطا کرتے۔ جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ڈگمگا جائے، تباہ ہو جائے، یا وہ گناہ گار ہو جائے۔ گناہ کا نہ ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، اور نیکی کرتے رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ گناہ کرنے والا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اور نیکی کرنے والا ہمیشہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے جب تک کہ وہ نیکی کو ترک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اپنی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور مشکل سے ہمیشہ ہمیشہ بچائے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، اور بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز کر جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة